ہم بات کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد. ہم دین کی توثیق کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ دین کی توثیق کیسے کی جا سکتی ہے. جو چیز آپ کے ذمے آ گئی ہے تو کیا بائی کو کیا پتا کہ آپ پیسے دو گے یا نہیں دو گے. یہ ظاہری بات ہے. ایک مدت کے بعد آپ نے پیسے دینے ہیں اس کو تو کہتا ہے پتہ نہیں یہ بندہ مکر نہ جائے. تو اب وہ کس طریقے سے اس کو کر سکتا ہے، مضبوط کر سکتا ہے کہ تاکہ جو مشتری ہے وہ بھاگ نہ جائے. تو کیسے وہ کرے گا؟ وہ ایسے کر سکتا ہے کہ جو مبیع ہے اسی کو اپنے پاس کیا کر لے، زمان کے طور پہ رکھ لیں. جو مبیع ہے اسی کو اپنے طور پر زمان کے طور پہ رکھ لیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کام کر سکتا ہے. اور ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا اس میں سے کرنا تھوڑا اس میں سے وہ کر لینا کہ جی بائک کیسے اپنا فائدہ رکھ سکتا ہے. تو اب اس میں سے کیا کیا مثال کے طور پہ کہ جو وہ تھا اپنا، یا تو وہ کیا کرے گا رہن رکھ لے، یا پھر یہ ہے کہ مبی کو ہی اپنے پاس رکھ لیتا ہے کہ جب تک تم پیسے نہیں دو گے تب تک کیا ہو جائے گا، میرے پاس کیا رہیں گے یہ ہمارے پاس جو ہے نا. تو یہ میں چیز اپنے پاس رکھوں گا ایز رہن کے طور پہ جو ہے نا. اچھا، اب اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ کیا ہوگا کہ مبیع کو روکنا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں حبس مبیع کہتے ہیں. اچھا، حبس المبیع استفاء الثمن، کہ مبیع کو روکنا ثمن پورا وصول کرنے تک کے لیے. یا کیا ہوتا ہے رہن کے طور پر رکھنا. اچھا، ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اگر بڑا بہترین کمال کی ایک چیز آتی ہے کہ اگر تو آپ حبس مبیع کے طور پہ رکھتے ہو نا، تو دیکھو چیز تو اس نے مشتری کو سپرد کی نہیں ہے. جب چیز مشتری کے سپرد کی نہیں ہے، اگر وہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے تو وہ بے کیا ہو جائے گی، فسخ ہو جائے گی. اور جب بے فسخ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر کیا ہوگا، جو سمن تھا نا اسی اعتبار سے کیا ہوگا وہ ضامن بنے گا. تو جب سمن ضامن بنے گا، میں نے 100 روپیہ دینا تھا اور 100 روپے جو تھا نا جو اس سے سمن تھا تو وہ چیز کیا ہوگی 100 روپے کے بدلے میں آ جائے گی اور ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر رہن کے طور پر رکھوائی ہے، رہن کے طور پر، اگر چیز رہن کے طور پہ جب ہلاک ہوتی ہے، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ رہن میں آپ نے دیکھنا یاد رکھو، تو اگر کوئی چیز رہن کے طور پہ رکھوائی ہوئی لو حالانکہ ان دلبائے بغیر تعدی من ہو، بغیر تعدی کے، تو یاد رکھو بے فسخ نہیں ہوگی، بلکہ مرتہن کیا ہوگا، ضامن ہوگا کہ بازاری قیمت اور سمن میں سے جو کم ہوتا ہے نا اس میں سے کیا ہوتا ہے اس کا ضامن بنتا ہے. اچھا، اس کا کیا مطلب کیا ہوتا ہے بازاری قیمت اور سمن میں سے؟ دیکھو میرے پاس، میں نے کیا کیا تھا ایسے سمجھانے کے لیے وہ کہتا ہوں عام اس میں سے، کہ میں نے کسی سے نا جو تھا نا وہ 10,000 روپیہ قرضہ لیا تھا. اس نے کہا پتہ نہیں تم واپس کرو نہ کرو. میں نے کہا یار ایسا کرو، میری جو ہے نا یہ ایک مشین ہے، یہ تم اپنے پاس رکھ لو. یہ کتنے کی ہے جی؟ یہ 20,000 کی اس کی مارکیٹ پرائس ہے، 20,000 کی. تو میں نے سوچا کہ یار میں تمہیں 10,000 تم واپس کروں گا تو میں اپنی مشین لے جاؤں گا. ٹھیک ہے، اور اگر نہ واپس کر سکا، جو تم ایسا کرنا ہے اس کو 20,000 کی مارکیٹ میں بیچ دینا، 10,000 تم اپنے رکھ لینا، 10,000 تم مجھے واپس کر دینا. ٹھیک ہے. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوگا، خدا نہ خواستہ وہ چیز کیا ہوگی اس کے پاس ہلاک ہو گئی، اس تعدی نہیں کی، زیادتی نہیں کی. اب کیا وہ جو جس میں نے قرضہ لیا کیا وہ 20,000 کا ضامن ہوگا یا 10,000 کا ضامن ہوگا؟ وہ 10,000 کا ضامن ہوگا. ٹھیک ہے نا. اوکے جی، 10,000 اس کا ضامن ہوگا. عقل قیمت سوق جو بازاری قیمت ہے اور جو دین ہے اس میں سے جو کم بن رہا تھا نا، اس میں سے جو چیز کم بنتی ہے وہ اس کا ضامن بنے گا. تو بھائی وہ 10,000 واقعی کدھر جائیں گے؟ کہتے ہیں وہ 10,000 اصل میں اس کے پاس امانت کے طور پہ تھے. اور امانت جو ہوتی ہے جب آپ نے رکھوائی ہوتی ہے کسی آدمی کے پاس، اگر اس نے تعدی نہیں کی، زیادتی نہیں کی ہے،
तो वो क्या नहीं होती है, वो उसका ज़मान नहीं आया करता फिर। हाँ, अगर वो ज्यादती करेगा तो फिर वो ज़ामिन होगा, लेकिन अगर उसने अमानत किसी को रखवाई हुई है तो वो क्या था उसमें, अमानत के अंदर फिर ज़मान नहीं आता। ठीक है, तो ये इसमें से आ गया, इससे यहाँ पे यही हुआ है, फलजज़म बिलअक्ल मिन कीमती व मिन अद-दैन इंदल हनफिय्यत। ये जो पहले किताब के अंदर था ना, वो पहले हजरत ने जैसा ना यहाँ पे जो है थोड़ा सा कुछ और लिखा हुआ था, फिर उसके बाद जो हम पढ़ते थे ना, मैंने उस वक्त जो है वो फिर बाद अपने सादा से भी कहा कि मैंने कहा उस्ताद जी ये समझ नहीं आ रही है कि जी किस, ये जो है जामिन किस तरह वो होगा। तो वो यही था कि जी कोई एक तवजीह, दूसरी तवजीह, कोई तीसरी तवजीह जो थी, हनफिया का मजहब नहीं लिखा हुआ था हजरत ने इसके अंदर ना, इंदल हनफिया जो है ना। ठीक है, मुझे याद नहीं है वो क्या था कि बलजस मानो कि मत उसको किया या इस तरह जो है ना, तो वो उसका जो है ना जामिन होगा जो है। खैर वो ये फिर शुक्र है कि जो थे वो कुछ जब अगला एडिशन आया तो उसमें खुद ही जो है ना वो चीज़ आ गई। अच्छा, आप उसमें भी देखोगे ना, जो फिकी मकालात में भी तर्जुमा यहाँ पे नहीं दिया हुआ होगा, अच्छा वो पुराने के हिसाब से दिया हुआ होगा फिकी मकालात के अंदर जो तर्जुमा है। ठीक है ना, जो तर्जुमा दिया हुआ होगा वो उसी एतबार से दिया हुआ होगा। ठीक है ना, इसलिए जब भी कोई किताब पढ़नी है दिमाग खोल के और जहन खोल के पढ़नी है। लेकिन बाद अब हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि चलो जी ये लिखा हुआ है, सब ने लिखा हुआ है तो बस ऐसे ही होगा। नहीं, ऐसे नहीं होता, उसकी किताब को एक्चुअल सोर्स तक जाके देखा करो। ठीक है ना, तो एक्चुअल क्या है, सोर्स तक जाना चाहिए, और जब उस सोर्स को आप देख के वो करते हो ना, तो ये जो है ना उसमें से तो दिमाग आप जब ऐसा वो करते हो ना, तो उसमें यही था कि कोई एक तो जी करे, कोई दूसरी तो जी करे। मैंने कहा था उस्ताद जी मुझे समझ नहीं आ रही है, आप हनफिया की वो देख लें, असल जो है हनफिया क्या कहते क्या है, तो हजरत जो फरमा रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आ रही है बात। तो कहते नहीं ये जो है ना उसने मुख्तलिफ किस्म की, इस तरह एक और एक किताब के अंदर भी ऐसा ही है जो है ना, एक जगह के ऊपर एक और किताब में हजरत की जो है ना इस बैंकिंग के अंदर से बाजारी कीमत का क्या मतलब होता है, शय मरहून की मार्केट में वो चीज़ कितने की बिक रही है, ऐसी चीज़ कितने की मिल जाती है मार्केट के अंदर। ये कहते हैं शय मरहून की बाजारी कीमत से, अगर ऐसी चीज़ कोई लेना चाहेगा तो कितने की बिकेगी, मिलेगी, ये मतलब है। ठीक है, तो इसलिए ये जरूर देखा करें चीज़ों को। अच्छा, तो अब इसलिए क्या आ गया, व इन हलाका बितअद्दिम मिन्हु, अगर वो हलाक हो गया उसकी तादी के साथ, यज़मनुल मुरतहिन, तो मुरतहिन जामिन होगा बिकीमत सूकिया, कितनी जो बाजारी कीमत है, ला बेसमन, समन के साथ नहीं, मार्केट में ये चीज़ कितने की मिल सकती है। कहते हैं अमत तरीक़ुल अव्वल, जो सबसे मबीज है वो क्या है, वो हब्सुल बाय मबील इस्तिफ़ाए समन, फ़इन्नहु ला यजूज़ु फ़िल बै बितक़सीद। अच्छा याद रखो, सबसे मबी, सबसे मबी जो है ये बै बितक़सीद के अंदर जायज़ नहीं है, ये अपने पल्ले बांध लो बात। क्या, कि हब्से मबी इस जो है ना इस्तीफा इस समन, ये बै बितक़सीद में जायज़ नहीं है, कि आप मबी को रोक लो कि जब तक किस्तें नहीं अदा करेगा तब तक मेरे पास क्या रहेगा। हाँ, नकद के अंदर जायज़ था, नकद मतलब जो था, जो आम बै होती है उसमें बै बितक़सीद में नहीं, बस चीज़ को आगे उसके ज़िम्मे दैन बन जाए, बस बै बितक़सीद ना हो, बस हो गया, वो कहता है मैं तुझे पैसे दे दूंगा, उसमें रोक सकता है। लिअन्न अल-बै बितक़सीद बैउन मुअज्जलुन, ये बै मुअज्जल होती है, याद रखो अजल के साथ होती है। वइन हक़्क़ल बाय फ़ी हफ्सिल मबी इस्तिफ़ाइसन यस्लु फ़िल ब्यूल हाला, याद रखो। तो बाय को क्या हक क्या होता है, बाय को हफ्से मबी का हक उस वक्त मिलता है जब वो क्या हो,
ان حق البائع فی حبس المبیل استفاء سوانے انما یثبت فی البیوع الحالہ، وہ کس میں پایا جاتا ہے؟ بیوع حالہ میں پایا جاتا ہے، ولیس لہ فی البیوع المعجلہ، وہ بیوع معجلہ میں اس کو حق نہیں ہوتا۔ جاء فی الفتاوی الہندیہ، یہ بات کدھر آئی ہے؟ فتاوی ہندیہ میں آئی ہے یہ بات جو ہے، ٹھیک ہے نا، بے حالہ کے اندر آتا ہے اور بے معجل میں اس کو بے حق نہیں ہوتا۔ وقال اصحاب اللہ تعالیٰ للبائع حق حبس المبیل استفاء سمے اذا کان حالا، جب وہ حال ہو گئے، قضا فی المحیط، جیسا کہ محیط میں، وان کان معجلا فلیس للبائع ان یحبس المبیع قبل حلول اجل ولا بعدہ، تو بائع کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حبس مبیع کر لے اجل سے پہلے، نہ اس کے بعد، قضا فی المبسوط، جیسا کہ مبسوط کے اندر ہے یہ بات جو ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اما طریقہ ثانی، دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ جناب آپ کہتے ہو کہ جناب یہ جو ہے رہن کے طور پر رکھ لیا جائے، تو آپ سمجھو ذرا، ٹھیک ہے، وہ ان یمسک البائع المبیع، کہ وہ اپنے پاس بائع رکھ لیتا ہے چیز کو، عنده بصفت کونی رہنن، اس طور پر کہ یہ رہن ہے، من المشتری بالثمن الواجب فی ذمته، ثمن واجب کے اندر فی ذمته، فإنه يمكن بطریقین ایضا، یہ بھی دو طریقوں پر ہو سکتا ہے۔ الاول، پہلی صورت کیا ہو سکتی ہے کہ ان یرہن المشتری، ٹھیک ہے، ان یرہن المشتری، مشتری کیا کرتے جو ہے وہ اس کو رہن کے طور پر رکھتا ہے، قبل ان یقبضہ من البائع۔ اچھا جی، اب دیکھو ذرا رہن کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے یہ کیا، میں نے مثال کے طور پہ کیا کیا کہ میں نے کہا جی آصف صاحب سے، میں نے کہا کہ آصف صاحب، میں نا آپ سے نا یہ مثال کے طور پہ کوئی موبائل تھا، میں نے کہا آصف صاحب میں اس کی موبائل جو ہے نا $1000 کا خرید رہا ہوں، $1000 کا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا کہ میں اب کیا کروں گا، آپ مجھے جو ہے نا میں قسطوں پہ وہ کروں گا۔ تو میں نے ان کے ساتھ کیا کر لیں، قسطیں طے کر لیں کہ جناب ہر مہینے کیا ہوگا، دس دس جو ہے نا $100 دوں گا، $100 دوں گا، 10 مہینوں میں قسطیں ادا کروں گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب میں کیا کرتا ہوں کہ جی اس میں سے میں نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ پتہ نہیں پیسے دو گے یا نہیں دو گے، تو اس میں کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو حبس مبی لاستیفاء ثمن تو نہیں کر سکتا، یہ حبس مبی لاستیفاء ثمن نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کیا ہو گئی ہے، بے معجل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا ویسے بھی بے تقسیط نہ بھی ہوتی، ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ جناب $1000 تھا نا، بے حال بھی کر لو یا اس میں کر لو، تو انہوں نے کہا کہ جناب $1000 کی، میں نے کہا میں $1000 دوں گا آپ کو۔ انہوں نے کیا کیا، مجھے موبائل ہاتھ میں پکڑایا، میں نے موبائل قبضہ کیا، میں نے موبائل کو قبضہ کیا، اچھا ابھی پیسے میں نے نہیں دیے، موبائل قبضہ کیا، اچھا سب نے واپس رکھ لیا موبائل، کہا مجھے واپس کریں، اس نے کہا یہی موبائل کیا کر رہا ہوں میں آپ کے پاس رہن کے طور پہ رکھ رہا ہوں اپنے پاس، کہ اگر آپ کیا نہیں کر سکے، پیسے نہ دے سکے، تو میں شکر کروں گا بیچ کر جو ہے نا، بیچ کر لوں گا، اپنے پیسے پورے کر لوں گا، میرے پاس قبضہ دیا ہے، اچھا اس نے قبضہ دیا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ قبضہ دیا ہے پھر واپس لے لیا ہے۔ تو اب یہ کیا ہو گیا، یہ چیز ہی کیا ہو گئی ہے، رہن کے طور پہ ہو گیا کیا، اور مبیع ہی رہن کے طور پہ ہو گیا، جو مبیع تھا وہی چیز کیا ہو گئی ہے، رہن کے طور پہ آصف صاحب کے پاس چلی گئی ہے، جو مبیع تھا وہی رہن کے طور پہ چلا گیا۔ اسی کو دیکھو ذرا کیا کہتے ہیں، اچھا جی آسانی، ٹھیک ہے نا، یہ دو طریقوں پہ ہو سکتا ہے، دو طریقوں پہ کیسے ہو سکتا ہے، پہلے ہوتے ہیں ان یرہن المشتری، اچھا اگر مجھے قبضہ نہ دیتے، ان یرہن المشتری، تو مشتری کیا کرتا ہے، رہن کے طور پہ رکھواتا ہے، قبل ان یقبضہ من البائع، میں نے ابھی قبضہ نہیں کیا، میں نے پہلے رہن کے طور پر رکھ دیا، فہذا لا یجوز ایضا، یہ جائز نہیں ہے، کیوں؟
لأنه في معنى حبس المبي عند البائع لاستيفاء الثمن، اس لیے کہ یہ کیا ہو جائے گا، حبس مبی لاستیفاء الثمن ہو جائے گا، عند البائع کے اندر سے آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. وذلك لا في البيوع المؤجلة كما ذكرنا، اور یہ بیع معجلہ میں جائز نہیں ہے، بیع معجلہ میں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر تو بے حالی ہوتی تو پھر تو اور مسئلہ ہو جاتا نا، تو حبس مبی کے طور پہ ہو جاتا. لیکن اگر بیع معجلہ ہے، بے بتقسیط ہے، یا اس سے انفاد میں پیسے دینے کی کوئی وہ تھی، تو اس میں کیا ہوگا، یہ جائز نہیں ہوگا. حبس مبی جو ہے. الثانی ان یقبض المشتری من البائع، اولا میں قبضہ کرتا ہوں، ثم يرد الیہ بصفت کونی رہنا، پھر اس کو واپس لوٹاتا ہوں اس طور پر کہ یہ رہن کے طور پر رکھوا رہا ہوں. لہٰذا جائز میں اکثر فقہاء تعالیٰ وقال امام فی الجامع الصغیر، تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ رہن کے طور پہ رکھوا دیا. تو کہتے ہیں امام محمد کہتے ہیں فی الجامع الصغیر، جامع صغیر میں کیا کہتے ہیں کہ جی ومن اشترى ثوبا بدراهم، جس نے کیا کپڑا خریدا دراہم کے بدلے میں، فقال للبائع، اس نے بھائی کو کہا امسک هذا الثوب، تو رکھ لے یہ کپڑا اپنے پاس، حتی اوتیک الثمن، یہاں تک کہ میں تجھے کیا کر دوں، سمن دے دوں. الثوب رہن، تو اب یہ کیا ہو جائے گا، کپڑا کیا ہو جائے گا، رہن کے طور پہ ہو جائے گا. ونقلہ المرغینانی فی الہدایہ، مرغینانی نے ہدایہ میں نقل کیا ہے. وقال الشارح فی الکفایہ، کفایہ میں علامہ مرغینانی، ٹھیک ہے نا، یہ ان کا نام جو ہے نا صاحب ہدایت جو ہیں، انہوں نے ہدایہ میں ذکر کیا. وقال الشارح فی الکفایہ، اور کفایہ کے اس کے شاعر نے کہا کہ لأن الثوب، یہ کپڑا، لما اشتراہ، جب اس کو کیا کر لیا، لما اشتراہ، ٹھیک ہے، لأن الثوب، کہ کپڑا، لما اشتراہ، جب اس کو خرید لیا، وہ قبضہ، وہ قبضہ کر لیا، کان نہ ہوا، تو وہ کپڑا، وسائر الاعیان، اور تمام کی اعیان جتنی بھی چیزیں، المملوکہ سواء فی صحت الرہن، ٹھیک ہے، وہ تمام کے تمام کے سواء فی صحت الرہن، تو وہ تمام کے تمام کیا ہو جائیں گے، برابر ہیں رہن رکھوانے میں، چاہے میں یہی کپڑا رکھوا دوں یا کوئی اور چیز رہن کے طور پہ رکھوا دوں، ٹھیک ہے، لیکن پہلے قبضہ کر لوں. تو اب میری چیز ہوئی ہے نا، اب میں چاہے وہ چیز دے دوں یا کوئی اور قبضے میں رکھوا دوں اس میں سے، ولو کانت ذالک الشیء الذی قال له المشتری، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، وذکر الحسکفی، علامہ حسکفی جو ہے نا، حضرت فی در المختار و اوضح بقولی، علامہ حسکفی نے اس کو ذکر کیا ہے در مختار میں، ٹھیک ہے نا. علامہ حسکفی نے در مختار میں اس کو ذکر کیا ہے اور اس کی وضاحت کی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی وضاحت کی ہے اس میں سے. تو اس میں سے اچھا، مجھے کسی دن یاد کرنا ہے، میں نے آپ کو نا شامی کا مطالعہ کرنا سکھانا ہے، شامی کا مطالعہ کرنا تھوڑا سا میں آپ کو سکھاؤں گا کتاب و طہارت وغیرہ سے. اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے، اس کا مطالعہ بھی شروع کرنا ہے خود ہی جو ہے نا، شامی کا جو مطالعہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ میں کچھ سکھاؤں گا. تو وہ جو ہے اس میں سے شامی کا تعارف تو میں نے آپ کو کروا دیا تھا، لیکن یہ ہے کہ میں دوبارہ آپ کو نا ایک مطالعہ کرنا سکھاؤں گا کہ بھائی آپ لوگوں نے مطالعہ کرنا کیسے ہے اس کا جو ہے. تو کہتے ہیں کہ علامہ حسکفی جو ہے نا، در مختار والے جو ہیں، انہوں نے اس مسئلے کو در مختار میں ذکر کیا ہے اور اس کی وضاحت کی ہے. وہ کہتے ہیں چاہیے ولو کان ذالک الشیء الذی، اگر وہ چیز جو اس میں قال له المشتری، اس کو مشتری نے کہا تھا کہ امسک کو، اسی کو تو کر لے، رکھ لے، والمبیع الذی، وہی مبیع ہی کو کہا تھا کہ رکھ لے، اشترا بھی اس کو خریدا تھا، او بعد لو بعد قبضی، یعنی بعد کے، لو بعد قبضی یعنی قبضے کے بعد، لأنه حين يسلو ان يكون رهن بالثمن ہی، اس لیے کہ پھر یہ رہن کے طور پر رکھا جا سکتا ہے. ولو قبل، اگر قبضہ نہیں کیا تھا، لا يكون رهنا، تو رہن نہیں ہوگا، لأنه محبوس بالثمن، یہ حبس مبیع ہو جائے گا، محبوس بالثمن ہو جائے گا. وقال ابن عابدین تحتہ، ابن عابدین اس کے تحت جو علامہ شامی کا کہتے ہیں، قولو لأنه حين يسلو کے اوپر انہوں نے قولو ذکر کیا تھا، لتعین ملکی فی، اس لیے کہ اس میں ملکیت کا متعین ہو جائے گی. حتی لو ہلاکا، اگر وہ چیز اب بائع کے پاس ہلاک ہو گئی، آصف صاحب کے پاس ہلاک ہوتی ہے، تو یہلک علی المشتری، یہ کیا ہوگا، یہ مشتری کی چیز ہلاک ہو رہی ہے کیونکہ اب یہ رہن کے طور پر رکھوائی گئی ہے نا. ولا ينفسخ العقد، اور عقد کیا نہیں ہوگا، فسخ نہیں ہوگا، تو بائع ضامن بنے گا اقل من قیمتی،
اچھا جی، اور اقل من الثمن وہ کیا اچھا جی، اور وہ قیمت السوقیہ جو ہے نا اس میں سے دین، اور اس میں سے جو تھا نا قوله لأنه محبوس بالثمن أي والزمان يخالف الزمان الرهن ہے۔ یاد رکھو یہ کیوں محبوس بالثمن کیوں نہیں ہو سکتی؟ محبوس بالثمن کیوں نہیں ہو سکتی وہ چیز جو میں نے قبضہ کر کے واپس رکھوائی آصف صاحب کے پاس؟ اگر میں قبضے سے پہلے رکھتا تو پھر وہ محبوس بالثمن بنتی۔ تو کہتے ہیں کہ جناب اس لیے کہ وہ زمان ہو، یعنی محبوس بالثمن کا جو زمان ہوتا ہے یخالف الزمان الرہن ہے۔ آپ کو پتہ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ محبوس بالثمن جو ہوتا ہے حبس مبیل استفاء ثمن میں جو ضامن بنتا ہے وہ ثمن کا ضامن بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ عقل من الدین و قیمت سوقیہ ان کا عقل کا ضامن نہیں بنتا، بلکہ کیا ہوتا ہے صرف ثمن کا ضامن بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں زمان یخالف الزمان الرہن ہے فلا یکون مضمون بزمانین مختلفین ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جناب وہ ایک ہی وقت میں دو مختلف زمانوں کا ضامن نہیں بن سکتا لحاظ اجتماعیہما، اس لیے کہ ان دونوں کا جمع ہونا محال ہے۔ حتیٰ لو قال امسک المبیع، تو مبیع کو روک لے، حتیٰ اوتیک الثمن، کہ یہاں تک میں تو سمن دے دوں قبل القبض، فحلق ان فسخ البیع ذیلہ، تو یہ بیع فسخ ہو جائے گی۔ اچھا یہ کیوں دو زمانوں کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو رہن، اگر اس چیز کو ہم رہن کے طور پہ رکھواتے ہیں تو رہن تقاضا کرتا ہے کہ عقل کا ضامن بنے۔ رہن کا تقاضا کیا ہے؟ عقل کا۔ میں نے قبضہ نہیں کیا چیز کے اوپر اور میں اسی چیز کو اس کو رہن کے طور پہ رکھوا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کیا ہوگا؟ اب یہ کیا ہوگا؟ جو رہن تقاضا کرتا ہے، اگر میں کہتا ہوں رہن کے طور پہ رکھو تو رہن تقاضا یہ کرتا ہے، اگر اس کو ہم سے بھی کہتے ہیں تو وہ تقاضا کرتا ہے کہ جناب سمن کا ضامن بنے۔ تو دونوں چیزیں کیا نہیں ہو سکتی؟ وہی چیز اس کو میں نے سمن بھی دینی ہے اور وہی چیز کیا ہو جائے؟ رہن بھی ہو جائے۔ ایٹ اے ٹائم دو چیزیں اس کے ذمہ نہیں آ سکتی تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اب سے ابھی تو بن سکتا ہے، وہ نہیں، رہن نہیں بن سکتا۔ اب سے ابھی تو ہو سکتا ہے رہن نہیں، لیکن آپ نے بھی پڑھا کہ حب سے مبی جو ہوتا ہے وہ بیو معجلہ کے اندر جائز نہیں ہوتا، معجل کے اندر وہ جائز نہیں ہے۔ اس کو کہہ رہے ہیں زمانہ مختلف نہیں، ٹھیک ہے نا؟ دو زمان یعنی مختلف زمان آ رہے ہیں اس میں سے یہ جائز نہیں ہوتا۔ اچھا جی، چلو جی آگے چلتے ہیں ذرا۔ کہتے ہیں کہ جی، کہتے ہیں والذی یظہر ان جواز مثل هذا الرهن ليس فيه خلاف بین الفقهاء المتبوعین۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو بات جو ظاہر ہوتی ہے کہ دیکھو اگر قبضہ کرنے کے بعد اسی چیز کو رہن کے طور پر رکھواتے ہو تو اس یہ جو ہے نا یہ کیا ہے؟ مثل لیس فی خلاف بین الفقهاء المتبوعین، جو متبوع جو وہ ہیں فقہا جو ہیں ان کے درمیان میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اذا لم یکن ھذا رہن مشروطا فی صلب عقد البیع، ہاں لیکن ساتھ سے شرط یہ ہے کہ یہ جو رہن ہے یہ مشروط نہ ہو صلب عقد کے اندر کیا، جب آپ بیع کر رہے ہیں اسی وقت ہی آپ نے یہ شرط نہ لگائی ہوئی ہو کہ جناب میں تو یہ چیز بیچوں گا، قبضہ دوں گا، لیکن اسی چیز کو اپنے پاس رہن کے طور پہ رکھ دوں گا۔ یہ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ شرط نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ شرط ہو سکتی ہے کہ جناب میں تمہیں چیز بیچوں گا، تو پیسے ابھی مجھے نہیں دے رہا تو میں تجھ سے کوئی نہ کوئی چیز رہن کے طور پہ رکھوں گا، تو یہ شرط ہو سکتی ہے، لیکن یہی چیز رہن پہ رکھتا رہوں گا اس کی شرط نہیں لگائی جا سکتی۔ ہاں جب بے ہو گئی اس کے بعد اس نے وہی چیز قبضہ کر کے میں نے قبضہ کر کے آصف صاحب کو رکھوا دی تو یہ جائز ہے۔ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا ان جواز مثل حاضر رہے نا لیس فی خلاف بین الفقهاء، اس میں اختلاف نہیں المتبوعین، فاذا لم يكن هذا مشروط فی صلب لگتے، یہی رہن جو ہے اس کا نا مشروط نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ مشروط میں اما اذا كان مشروط فی صلب لگتے فقط ابن قدامہ فی اختلاف، تو ابن قدامہ نے اس میں اختلاف ذکر کیا ہے، ولیکن صحیح المعتمد عنده هو الجواز، لیکن اصل جو ہے ان کے نزدیک بھی جواز ہی ہے۔
قال رحمۃ اللہ و ان تبایا بشرط، ٹھیک ہے نا، اگر انہوں نے بے کی اس شرط کے اوپر کہ این یکون المبیع رہنا علی ثمن ہی، کہ یہی مبیع جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، رہن ہوگا ثمن کے طور پر، لم یسع تو درست نہیں ہے۔ قالہ ابن حامد رحمۃ اللہ وہ قول شافعی، امام شافعی بھی کہتے ہیں لأن المبیع، اس لیے کہ مبینہ ہی نہ شرط رہن ہو، جب اس کے رہن کے طور پر رکھا گیا، لم یکن ملک لہو، تو وہ تو ملکیت بنی نہیں مشتری کی، ٹھیک ہے نا، سواء شرط ان، اچھا جی، برابر ہے کہ اس نے کیا ہے، یہ شرط لگائی ہو کہ پہلے میں قبضہ کروں گا پھر رہن کے طور پر رکھواؤں گا، اور شرط رہن قبل قبضہ ہی، یا کیا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، پہلے سے ہی کیا کر لیا، شرط رہن چاہیے، تو کہتے ہیں کہ سواء شرط ان یقبض اور شرط رہنا ہو قبل قبضہ، یا اس کے رہن کے قبضے سے پہلے ہی شرط لگائی، ٹھیک ہے نا، وہ ظاہر روایت سے تو رکھنے ہی، لیکن ظاہر روایت جو ہے وہ کیا ہے کہ رہن پھر بھی درست ہے اس میں سے، اما علم یشترط سالک فی البیع، اگر بیع میں کیا نہیں لگائی تھی، شرط نہیں لگائی تھی، لیکن رہنا عند بعد البیع، بیع کے بعد رکھوا دی تھی، فإن کان بعد لزوم البیع، اگر لزوم بیع کے بعد ہوئی ہے، فالاولی سے تو پھر تو طریقے والا درست ہے، لأنه یسع رہنه عند غیری، اس لیے کہ جب چیز قبضہ ہو جاتی ہے، مالک بن جاؤں گا تو میں کسی اور کے پاس بھی تو وہ چیز رہن کے طور پر رکھوا سکتا ہوں، فصح عندہ فقیری، تو ایسے ہی حاصل صاحب کے پاس بھی رکھوانا ہے، کیا ہوگا ایسے ہی ایسے کوئی اور چیز رکھوانا ہے، وَلِأَنَّهُ يَسِعُ رَهْنُ عَلَى غَيْرِ الثَّمَنِ، اچھا ہے، جیسے کہ میں غیر سمن کے اوپر اس کو رہن رکھوا سکتا ہوں، صح رہن والا سمن، تو پھر سمن کے طور پر اس کو رہن کے طور پہ رکھوا سکتا ہوں، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ لُزُومِ الْبَيْعِ، اور اگر کیا تھا، بیع کے لزوم سے پہلے تھا، ام بنا علی جواز تصرف فی البیع، ٹھیک ہے نا، ام بنا علی جواز تصرف فی البیع، تو مرتب ہو گئی ہے ام بنا، یعنی آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے، یہ پہلے یہاں پہ جو تھا نا کہ جی فالأول سيتكلم يسيران عند، ہاں یہ جو ہے نا، یہ ایم بنا ہے، ٹھیک ہے، پہلے جو تھا نا اس میں یہاں پہ کچھ وہ تھا، کچھ مسئلہ تھا میرے خیال میں، ٹھیک ہے نا، تو یہ مرتب ہونے کے معنی میں ہے، اچھا، اس میں اس لیے کوئی پتہ نہیں، ادھر تو نہیں، پہلے جو تھا نا تھوڑا سا وہ مختلف اس میں سے وہ تھا، ان کان قبل لزوم البیع، اگر لزوم بیع سے پہلے اگر کرے گا، یعنی بیع لازم ہے، ان بنا تصرف فی المبیع، تو پھر دیکھیں گے کہ کیا مجھے مبیع میں تصرف حاصل ہوا ہے یا نہیں حاصل ہوا، ٹھیک ہے نا، ففی کل موضع جا تصرف فی جاز رہنا، تو ہر وہ جگہ جہاں پہ مشتری کو کیا تھا، مبیع میں تصرف جائز ہو گیا تھا، اس کو رہن کے طور پر رکھوا سکتا ہے، اور مالا جہاں پہ تصرف حاصل نہیں ہوتا، تو فلا تو رہن ضرور، لأنه نو تصرف، اس لیے کہ رہن رکھوانا یہ بھی کیا ہوتا ہے، تصرف ہی ہوتا ہے نا مبیع کے اندر، اشبہ بیعہ، تو یہ کیا ہو گیا، ایسے ہی ہے کہ یہ بیع کے مشابہ ہو گیا، کہ آگے بیچنا جو ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے جب تک کوئی چیز آپ قبضہ نہیں کر لیتے آپ اس کو آگے چیز کو بیچ نہیں سکتے ہو، اچھا، قبضہ دو قسم کا ہوتا ہے، قبضہ چاہے کیا ہو، وہ چیز آپ کے فزیکل پوزیشن ہو یا کیا ہو، کنسٹرکٹیو پوزیشن ہو، کنسٹرکٹیو پوزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیز میرے پاس ابھی قبضہ نہیں ہوا، لیکن کیا ہو گیا، مجھے اس میں یہ اختیار حاصل ہو گیا ہے کہ میں اس کو کیا کر دوں آگے، کسی کو آگے، مطلب یہ تھا کہ میں اگر بیچنا چاہوں یا کچھ کرنا چاہوں اور اس کے زمان میرے ذمے آ جائے اس چیز کا، اگر اس چیز کا زمان میرے ذمے پڑ گیا ہے، تو اگرچہ میں نے ابھی فزیکل پوزیشن نہیں بھی حاصل کیا، تو کنسٹرکٹیو پوزیشن حاصل ہونے کی وجہ سے میں اس چیز کو آگے بیچ سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ آج کل کی جتنی، اب یہ دیکھو یہ جو انٹرنیٹ پہ جو آج کل کی دو فروخت ہوتی ہے، کتنا صورتحال گڑبڑ ہے وہاں پر، قبضہ ہوتا نہیں ہے چیز کا، کنسٹرکٹیو پوزیشن بھی نہیں ہوتا، وہ چیزیں کیا کر رہے ہوتے ہیں، آگے بیچ رہے ہوتے ہیں، بلکہ ملکیت بھی نہیں ہوتی ہے، آگے جو بیچ آن لائن جو یہ خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ ہم آپ کو نا اتنے کی یہ چیز بیچ رہے ہیں، وہ کہیں گا کہ وہ چیز موجود ہے، ہاں ہاں موجود ہے، ہوتا کیا ہے کہ وہ پہلے سے بندہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کی مارکیٹ پرائس کیا ہے، اس بندے سے میں پہلے سودا کر لوں، پھر کیا کروں گا کہ پیچھے سے خرید کے نا میں ان کو جو ہے نا آگے بیچ دوں گا، تو یہ جائز نہیں ہوتا کہ جب تک کہ آپ نے قبضہ نہیں کیا یا کنسٹرکٹیو پوزیشن آپ کے پاس نہیں آیا،
आप चीज़ को बेच नहीं सकते हो। ये आजकल ऑनलाइन बैंकिंग, जो ऑनलाइन जो ट्रेडिंग्स हैं और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें धोखेबाजियाँ, और मुसलमान भी अब इसमें इतने मुब्तला हैं कि जी उनको अगर समझाया जाए तो कहते हैं कि जी मौलवी हर चीज़ को क्या करते हैं, नाजायज़ कर देते हैं। तो भाई ये तो सीधा सीधा हदीस के अंदर भी मौजूद है ना, ठीक है ना, कि बै जो कब्ल कब्ज जो है, या बै उसके पहले जो है, जो चीज़ मिल्कियत में नहीं है उसको बेचा कैसे जा सकता है, उसको बेचा नहीं जा सकता। ठीक है भाई, अच्छा जी। अच्छा जी। तो अब आगे आगे चलते हैं। पहला तो वो हो गया था पहले किस्सा। अच्छा अब आते हैं अर्राहन साइल। अर्राहन साइल इसको फ्लोटिंग चार्ज कहते हैं। अच्छा, अर्राहन साइल ये बड़ा आजकल चलता है मार्केट के अंदर जो है, अर्राहन साइल जो है, अर्राहन साइल वो क्या चीज होती है अर्राहन साइल? बस फरमाने लगे हैं कि देखो यहाँ पे ना एक दूसरी किस्म का रहन जो रखवाना जो है ना, ये भी एक जो होता है, वो क्या है, वहुना का नौन आखर मिन रहन युजद फी कवानीन कसीर मिन अल बिलाद। ठीक है ना, या फी कवान, ठीक है। अच्छा, फी कवानीन कसीर मिन अल बिलाद आ जाएगा, ये गैर मुंसिफ जो है ना, ये इजाफत की वजह से है। ठीक है ना, फी कवानीन भी हो जाएगा, फी कवानीन कसीर मिन अल बिलाद है, इजाफत हो गई है तो गैर मुंसिफ पे कसरा आ जाएगा। कहते हैं कि जनाब यहाँ पे एक और नौ भी पाई जाती है रहन में, युजद फी कवानीन कसीर मिनल बिलाद इस्लामिया। बहुत से इस्लामी कवानीन के अंदर कवानीन के अंदर भी जो है, इस्लामी मुल्कों के कवानीन के अंदर भी ये पाया जाता है, क्या ला यकज़ु फील मुर्तहिन वला शैय, जो मुर्तहिन जो है उसमें कोई चीज कब्जा नहीं करता, यही जानी जो अब मैं कह रहा हूँ बाय जो है ना, बाय क्या नहीं करेगा, या वैसे भी कोई चीज उसने बेची है तो जो बेचती है, या वैसे आम सिंपल राउंड बेचा नहीं है, बल्कि यूं कहो कि मैंने क्या किया, मैंने क्या बैंक के पास गया, मैंने कहा मुझे कर्जा दे दें। बैंक ने कहा, कल आप लोग सवाल परसों सवाल भी कर रहे थे, बैंक ने कहा ठीक है कोई चीज़ आप क्या करें, राहत के तौर पर प्लेज करवाएं। मैंने कहा ठीक है जनाब, यार मेरी गाड़ी जो है ना वो आपके पास क्या प्लेज है, कागजात आप रखो। तो गाड़ी चलाएगा कौन, गाड़ी मैं खुद चला रहा हूँ, गोया कि मैं जो चीज़ रहन रखवाई है उसी से क्या कर रहा हूँ, नफा मैं खुद उठा रहा हूँ। ठीक है ना, जिसने रहन रखवाई है। लेकिन भाई को क्या हासिल हो गए, इख्तियारात हासिल हो गए हैं कि भाई जब चाहेगा गाड़ी बेच देगा अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो। समझ आ रही है बात की? उस दिन परसों सवाल भी किया था आप लोगों में से किसने कि जनाब अगर क्या है, वो खुद इस्तेमाल कर सकता है या नहीं कर सकता, मैंने कहा था आगे आ रही है बात। गाड़ी में खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन वो क्या होगी, रहन के तौर पे होगी, या मैंने जमीनें रखवा देते हैं प्लेज के तौर पे, इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन अगर पैसे ना दे सके, ठीक है, तो उसमें से क्या कर लेते हैं उसको। या हम लोगों ने क्या किया हुआ है पाकिस्तान ने, जी अपने मोटरवेज एयरपोर्ट्स, ठीक है ना, कि जी उसके तौर पर रखवा दिए जी, प्लेज करवा दिए, कर्जे लिए, तो कहा कि ये क्या हो गया, ये आपको जो है ना उसमें से वो है, आप क्या कर सकते हो, इसको बेच सकते हो ये चीज़ें वगैरह जब चाहो तो। कहते हैं कि वाह वाह हुना का नौन आखिर में राह ने जो कवानीन किसी में इस्लामी है, ला यकुज़ु फील मुर्तहिन वला शै'इन मरहून, कि क्या नहीं करता, मुर्तहिन जो होता है शय मरहूना पे कब्जा नहीं करता। ठीक है ना, मुर्तहिन जिसको रैन रखवाते हो, वइन्नमा यबका बियदि राहिन, वो राहिन के हाथ में ही रहता है। वलाकिन यहिक्कु लिद्दाइनि, लेकिन दाइन कर्जा देने वाले का हक होता है, इज़ा कस्सर अल मदीनु, मदीन ये मदयून जो है ना, मदीन मबीउन की तरह मदीउन, ठीक है ना, तो इज़ा कस्सर अल मदीनु फिल अदाए, कि जब मदीन जो है यानी मदयून जो है अगर कसर करेगा यानी कमी करेगा फिल अदाए ऐं युतालिबा। अच्छा जी, इज़ा कसर मदीनु फिल अदाए ऐं, अच्छा जी, ठीक है, तो ये कहते हैं कि जनाब वाली
यहिक्कु लिद्दाइन कसम मदीनु फिल अदाए, ये जायज़ है, ये उसका फ़ाइल बन रहा है। यहिक्कु लिद्दाइन अन युतालिबा बिबैइही, कि दाइन मुतालबा कर सकता है उसके बेचने का। अच्छा क्यों? इस्तिफ़ा, अच्छा अन युतालिबा बिबैइही, ठीक है ना, इस्तिफ़ा अन लिदैनिही, इस्तिफ़ा अन लिदैनिही, ये मफ़ूल लहू है। इस्तिफ़ा अन लिदैनिही, देन को पूरा करने के लिए, ठीक है ना, इस्तिफ़ा अन लिदैनिही, अन यहिक्का लिद्दाइन, ठीक है, दाइन के लिए हक है ये, अन युतालिबा, ये यहिक्को का फ़ाइल है, अन युतालिबा बिबैइही, कि उस चीज़ की बेच का मुतालबा कर सकता है। क्यों? इस्तीफ़ा अन लिदैनी, दैन को पूरा करने के लिए, मिन हसीलती वसीलति बैही, उसके बै की जो था ना, बै के उसमें से, कि बै का जो चीज़ जो उसकी ज़िम्मे आई थी, यानी समन के उसमें ले। वहाज़ा नौ मिन अर्रहन युसम्मा अहयानन, कहते हैं इस नौ को, इस रहन को क्या कहते हैं? अर्रहन साज़िज, सिंपल मोर्गेज, अहयानन अज़िम्मतु साइला, या ज़िम्मा साइला, यानी फ्लोटिंग चार्ज कहता है, या सिंपल मोर्गेज कहा जाता है, या क्या जाता है, ज़िम्मा साइला, फ्लोटिंग चार्ज कहा जाता है। वहाज़ा मिस्ल यरहन मदीनुल सियारत लदल दाइन, ऐसे ही है कि जैसे कि क्या कर लेता है, यरहनुल मदीनु सय्यारतहु लदल दाइन, कि गाड़ी तो अपनी क्या रखवा दी, सिंपल मोर्गेज के तौर पर रखवा दी है, वलाकिन तब का सयात बियदिल मदीन राहिन, लेकिन वो जो गाड़ी इस्तेमाल में रहती है वो किसके रहती है? मदीन राहिन, जो उसके, अच्छा यस्तामिलु लिसाली कैफ़ा यशाअ, जैसे चाहे उसको इस्तेमाल करे, वलाकिन ला यजूज़ु लहु नक़्लु, लेकिन उसके लिए जायज़ नहीं होता कि उसकी मिल्कियत क्या कर सके, मुंतकिल कर सके, इला शख़्सिन सालिसिन, किसी आदमी, हत्ता यफ़्तक अर्रहनु साइल, यहाँ तक कि क्या कर ले, छोड़ छुड़ा, यफ़्तक हत्ता यफ़्तक अर्रहनु साइला, कि यहाँ तक कि छुड़ा ना ले किसको, रहन साइल को, बितस्दीद दैन, दैन को, दैन वापस करने के साथ। वयस्बुतु लिद्दाइन अल मुर्तहिन, तो दाइन मुर्तहिन को साबित हो जाता है क्या, हक़्क़ुन फ़ी बैइहा, उसके बेचने के अंदर, इज़ा कस्सरा साहिबुहा फ़ी अदाइ दैनी, कि जब उसका साहिब जो है वो दैन के अंदर अदा करने में कसर करेगा, यानी अदा ना करे। व इन हाज़ा लक युसम्मा ज़िम्मतु साइला, इसको ज़िम्मा साइला कहते हैं, फ्लोटिंग चार्ज कहते हैं। फल युशरन तौसीक़ अद-दैन बिहाज़ा नौ मिन अर्रहन, अब ये तो था कि ये तो था आम जो मार्केट प्रैक्टिस है कि ये है। अब हज़रत बयान करेंगे क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है? मसला ये है, ठीक है ना? मसला ये है, क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है? ये तो अभी हमने तो सिर्फ पढ़ा कि जनाब ये क्या होता है, आजकल मार्केट में ऐसे चलता है। अब ये जायज़ है या नाजायज़ है, इसको देखते हैं ज़रा। अच्छा जी, कहते हैं वरुब्बमा यकुल इश्कालु फ़ी जवाज़ि मिन नाहियतिल फ़िक़हिय्या, कहते हैं कभी-कभार जो इश्काल होता है ना, ये फ़िक़ही एतबार से इसमें इश्काल होता है।